بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. سامعین و حاضرین گرامی قدر، آج ایک بار پھر آپ کے سامنے نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی دعوت کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں. تلاوت کردہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن مجید جس طرح کی گزشتہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، منزل من اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا اور ذریعہ حضرت جبرائیل امین بنایا، اور جس قلب اطہر پہ نازل فرمایا وہ میرے اور آپ کے کائنات کے عظیم پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ گناہگاروں کو ڈرایا جائے اور نیکوکاروں کو خوشخبریاں سنائی جائیں. تو قرآن مجید کے حقوق میں سے کل ایک بہت بڑا حق بیان کیا تھا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جس میں باری تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب کی تلاوت کی ذمہ داری یہ آپ کی ہے. اب اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے، ادا کرنا ہے. حق تلاوتی، ٹھیک طریقے سے اس کی تلاوت کرنی ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ٹھیک طریقے سے تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو جس زبان میں نازل ہوا ہے اسی زبان میں پڑھیں، اور اسی زبان میں پڑھنے کے لیے علم تجوید اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو اس چینل کی مدد سے ہم اپنے علم تجوید اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات اس نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے. اگر دنیا میں کچھ ملا یا نہ ملا، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اجر آپ کو اس کار خیر کا ضرور ملے گا. تو میں آپ سب سے متمنی ہوں اپنی اس گفتگو کا اختتام آج کی اس احادیث مبارکہ کے ترجمے کے ساتھ کرنا چاہوں گا، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوش الہانی سے پڑھتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
بخاری و مسلم شریف کی روایت کہ فرمایا اللہ کسی کی آواز کو توجہ سے نہیں سنتے سوائے اس نبی کی آواز کو جو اللہ کے کلام کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھے۔ اب جب خوش الہانی کے ساتھ قرآن کو تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھا جائے گا تو نور علی نور اور بھرپور خوبصورتی اس میں آئے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دعوت نیک بنو نیکی پھیلاؤ، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کا پڑھنا، قواعد و ضوابط تجویدی قواعد کے ساتھ آپ بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا